أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. سورۃ الحج ایک بہترین جامع اور مکمل ترین سورہ ہے جس کا ہم نے مطالعہ جو ہے وہ اپنی پچھلے کلاسز میں کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اور اس کی جتنی بھی تعریف ادا کی جائے کم ہے، اور اللہ کے لیے اتنی ہی تعریف اور ویسی ہی تعریف جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا کی کہ ہم سورۃ الحج کا مطالعہ کر سکیں، اس کے درس و تدریس میں اس کی آیات، اس کے مفاہیم سے واقف ہو سکیں. سورۃ الحج ایک نہایت جو ہے وہ کامل ترین اور جامع ترین سورہ کے حساب سے میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس کا آخری رکوع خاص طور پر جو ہے، اس آخری رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان مضامین کے حوالے سے بھی یہ ذروۂ سنام ہے ان مضامین کے اوپر. اور اس رکوع میں سورۃ الحج کا نچوڑ بھی موجود ہے، اور پوری کی پوری دعوت اسلامی کا، یعنی کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ کس انداز میں پورا ہوگا، یا پھر اگر آج ہم اس دور میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس بات کو جانیں کہ وہ کس انداز میں پورا ہوا تھا. اس کے بارے میں جو جامع ترین ہدایات ہیں اس رکوع کے اندر، یعنی اس سورہ کی مناسبت سے اس رکوع کے اندر موجود ہے. اور اس میں یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اس رکوع کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو ضرب لگائی گئی ہے نا، اور اگر آپ دیکھیں تو الفاظ بھی یہی ہے، یا ایھا الناس ضربا، کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تمہیں اس مثال کے ذریعے کھٹکھٹایا جاتا ہے، تمہیں اس مثال کے ذریعے ہلایا جاتا ہے. یعنی وہ تمام کے تمام باطل عقیدے جس میں اس ذات حق کی نفی کی جاتی ہے، ان تمام عقیدوں پر ضرب لگائی گئی ہے، ان تمام نظریات کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی ہے جو من دون اللہ سے وجود میں آتے ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو بھی عقیدہ، جو بھی نظریہ، جو بھی ازم، جو بھی نظام، جو بھی سوچ یا فکر یعنی اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اس کی بنیاد پر گروپنگ ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر نا یہ دریبا نے نا دریبا مثل فاستمعوا له، اس نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ ان تمام نظاموں کی جڑیں اور بنیادیں تک جو ہے نا وہ کاٹ کر رکھ دی اور ہلا کر رکھ دی. اور جب اس کو یعنی اس کی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مثال بہت عام انداز میں بیان کی گئی ہے، بہت خاص کام ہے. یعنی حق جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری حکمتوں کے ساتھ، اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ، لیکن ایک عام اور ایک معمولی سی مثال کے ذریعے، کہ جو ہر پڑھنے والا قاری اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس کی گہرائی میں اتر سکتا ہے، اور اس کی گہرائی میں اترے بغیر بھی صرف اور صرف اس کا بیان، اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی نا اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. کہ آپ یعنی اے انسانوں، اے پوری یعنی انسانیت سے خطاب ہے، بنی نوع انسانیت سے، جو کہ قرآن کی عالمگیر اور ہماگیر اسلامی دعوت ہے. اور قرآن نے سورۃ البقرہ میں بھی سب سے پہلے اسی دعوت کو پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے انسانوں، اے تمام بنی نوع انسان، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اور شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. کیونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا، ھدی للمتقین.
یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اگر تم اس عبادت کی دعوت کی طرف آ جاؤ تو لعلکم تتقون، تو تمہیں اس تقوی کے ذریعے اور اس تقوی کی وجہ سے یہ ہدایت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو تمام بنی نوع انسان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا غور سے، بہت توجہ سے اس بات کو سن لو کہ جو لوگ بھی ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا اجتمعوا لہ، اور چاہے وہ سب کے سب اس مقصد پر اکٹھے بھی ہو جائیں۔ اور اب دیکھیں اجتماع کا اور اجتماعیت ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ مل کر جو ہے کسی ازم کے لیے، کسی نظریے کے لیے، کسی فکر کے لیے، کسی نظام کو غالب کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمام کے تمام من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہی وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ یہ کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے، یعنی ایک تو اس کی تخلیق پر قادر نہیں ہے، اور اللہ نے جس مکھی کو تخلیق کر دیا ہے اگر وہ ان کے سامنے موجود کسی چیز سے کچھ بھی یا وہی چیز جو ہے وہ لے جائے تو اس سے چھڑا کر قادر نہیں ہو سکتے کہ اس سے واپس لیں۔ ایسی حقیقت بیان، اور آپ دیکھیں ایک عام سی حقیقت ہے، مکھیاں آتی ہیں، چیزوں پر بیٹھتی ہیں، ان سے اپنا حصہ جس انداز میں بھی قدرت نے ان کو تخلیق کیا ہے لے کر چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مکھی کو مارنے پر قادر ہو جائیں، لیکن اس سے کچھ واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا انسان، یعنی انسان کی ایک بے بسی بھی بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ تمہارے سامنے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا اور جسے چاہا جائے، ان دونوں کے ذوق کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی گہرا جملہ ہے، اور جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عام سی مثال کے ذریعے یا تو یہ کہ اس سے مراد یہی ہے کہ مکھی اور پھر اس سے کچھ چاہنے والا ہے نا، اور یا یہ کہ مکھی اور جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، لیکن کیونکہ من دون اللہ کے ضمن میں یہ اس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے تو کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی چاہا جائے، اور یعنی وہ چاہنے والا کوئی بھی ہو، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، ان میں ضعف پایا جاتا ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے اندر قدرت نہیں ہے، وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی پھر وہی کہ لقوی عزیز، وہ قوی اور عزیز نہیں ہو سکتے، ان کے اندر ضعف پائے، یعنی کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی ازم، کوئی نظام، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کمزور ہے، اور ان کو چاہنے والا بھی کمزور ہے، یعنی جس کو چاہا جا رہا وہ بھی کمزور ہے، جو چاہ رہا اس کے اندر بھی ذوق پایا جاتا ہے، اور اس کے برعکس پھر کیا ہے؟ پھر وہ ان اللہ لقوی عزیز، یہ آگے کی آیت ہمیں بتاتی ہے ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ کی قدر لوگوں نے ویسی نہ پہچانی جیسے کہ پہچانی جانی چاہیے تھی، جیسی کہ پہچاننی جانی چاہیے تھی، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ قوی ہے اور عزیز ہے، اور اس کا مطلب ہے اس کو چاہنے والا بھی عزیز ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے، وہ غالب ہو سکتا ہے، تمام طاقتیں، قوتیں، قبضہ، اختیار، قدرتیں سب اس کے ہاتھ میں، اور جب وہ اپنی طاقت سے کسی کو دیتا ہے تو جس کو وہ دیتا ہے وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے، وہ بھی قوی ہو جاتا ہے، اس کو بھی غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے، عزیز میں عزت بھی پوشیدہ ہے، اور اس عزت کے ساتھ کامل اور مکمل غلبہ اور اقتدار بھی پوشیدہ ہے، وہاں پر ضعف الطالب والمطلوب، لیکن اللہ کو چاہنے والا کمزور نہیں ہو سکتا، یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے یعنی یہ کہ اس سے بہت تفصیل میں اس بات پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ باقی جو فکریں ہیں، نظریے ہیں، ان میں کیا کیا کمزوری پائی جاتی ہے، کیا کیا سقم پایا جاتا ہے، وہ انسانیت کے لیے 100% فائدہ مند کیوں نہیں؟ اچھا یہ نہیں کہ ان کے فائدے سے نہیں انکار کیا جا سکتا، وہی ہے نا کہ اس میں منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو گناہ ہے نا
وہ اس کے فائدے سے بہت جو ہے وہ بڑا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ فائدہ مند نہیں ہے، وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن مکمل نہیں پہنچا سکتے، 100% نہیں پہنچا سکتے. ان میں سقم، ان میں نقصان، ان میں کمی وہ بدرجہ اتم موجود رہے گی. اور یا تو یہ کہ پھر وہ ازم نفسانی خواہشات کے زیر اثر ہوں گے، یا شیطانی جو خواہشات یا ان کی طاقتیں ان کے زیر اثر ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو حق کے ساتھ وہ جو قادر اللہ ہے، جس کی قدرت کو پہچانا نہیں ہے، وہ اس کی قدرت اس کے اذن کے ساتھ نہیں ہے، اس کے نظام کے ساتھ نہیں ہے. تو ضعف الطالب والمطلوب، یہ چھوٹی سی مثال بھی ہے. ایک انسان اپنا یعنی وجود پر غور کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ اختیار، قدرت، اقتدار، حاکمیت سب کچھ اس کے ہاتھ میں، لیکن وہ بے بس اتنا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ ہلانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا. ایک مکھی کو اپنے اوپر سے بھگانے کی بھی قدرت نہیں رکھے گا. بعض اوقات وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو ذوف ہوتا ہے، لیکن رب جس کو طاقت عطا کرنا چاہیے، کیونکہ ساری طاقتیں اور قوتیں اس کے اختیار میں. تو ان ضعیف، ان حقیر اور ان ناتواں جو کہ مقاصد ہیں یا نظریے سوچ لیں، نظام سوچ لیں، مذاہب کہہ لیں، کوئی نام رکھ دیا جائے، ان سب کو چھوڑ کر جو پناہ ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، وہ اس کے دامن میں جو تمام طاقتوں کا اور قوتوں کا اصل سرچشمہ ہے. لیکن یعنی افسوس کیا ہے، بدقسمتی کیا ہے کہ آگے پھر امت مسلمہ کی تشکیل بھی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ یا مسلمان اس غالب، اس قوی اور اس عزیز پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کمزور بھی ہیں، یعنی ذلیل بھی ہیں، مغلوب بھی ہیں، بزدل بھی ہیں. قومیں رونتی چلی جا رہی ہیں، قتل کرتی چلی، یعنی جیسے قتل عام ہے اور ناگہانی قتل عام ہے، اور کہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور یہ بات خیر بہرحال آگے وہ امت مسلمہ کی تشکیل کے ضمن میں آنے والی ہے، لیکن بہرحال موضوع ایک ہی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو یعنی عوام کو تو شاید کم، لیکن حکمرانوں کی جو بے بسی، یعنی جو ان کی کمزوری اور جو ان کا ذوف ہے اور جو ان کی بزدلی ہے، وہ اس حد تک، یعنی جب وہ بزدلی اور ذوق غالب آتا ہے نا، تو بس پھر وہ انسان کو نا ناتواں بنا کر رکھ دیتا ہے. اس کو جو ہے نا جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت نا، پستی اور بدحالی مسلط کر دی جاتی ہے. اب آپ یعنی سوچیں اور دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، یہ جو کرنٹ افیئرز ہم ان کہتے ہیں، عصر حاضر کیا ہے، اور ہماری جو ہے وہ حکومتوں کا اس معاملے میں رویہ کیا ہے نا. یعنی اپنی حکومت، اپنا اقتدار، اپنی حکومت کی طاقت اور قوت کو بچانا سب سے پہلے جو ہے وہ سامنے ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ لقبی عزیز وہ جب جی چاہے نا، یعنی اس تختے کو تخت بنا دے، یعنی اور تخت کو تختہ بنا دے اور الٹ ڈالے، اس کو پلٹ ڈالے. ان اللہ لقوی عزیز. اس کے سوا ساری جو طاقتیں نظر آتی ہیں نا، وہ ضعیف ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طاقت، جو اللہ کی رضا ہے، وہ ان کے شامل حالی گو کہ ہمیں وقتی طور پر جو ہے وہ دنیا کی یعنی مضبوط ترین فوج نظر آتی ہے، یا یہ کہ یعنی جو بھی دنیاوی طور پر جو ساز و سامان سے لیس قوتیں اور طاقتیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل طاقت اور قوت نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو وہ جو 313 ہو نا مٹھی بھر، بغیر ساز و سامان اور اسلحے کے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر اونٹوں اور گھوڑوں کے، نہ بغیر جو ہے نا وہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے نہ آشنا، بس چند مٹھی بھر نا، اور وہ جو ہے وہ 1000 کے اوپر بڑے شاندار انداز میں غالب آ جاتے ہیں. یہ وہ لقبی عزیز کے اوپر ویسا ایمان جیسا کہ مطلوب ہے. اب دیکھیں، طالب اور مطلوب، چاہنا اور جس چیز کو چاہا جاتا ہے، یہ ہر اسپیکٹ میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر جب یہ طلب آتی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ضعفا، وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ نابود ہے،
وہ مٹ جانے والی ہے. اصل دوام نا ما قدر اللہ حق قدری. اور کہا یہ سب کچھ یہ ذوق پیدا کب ہوتا ہے؟ جبکہ لوگ اللہ کی قدر ویسے نہیں پہچانتے جیسا کہ انہیں پہچانی جانی چاہیے تھی. یعنی نہیں پہچانی تو اسی لیے وہ بے جان پتھروں کو تراشا اور ان پتھروں کے صنم بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے، ان کے آگے سجدہ کرنے لگے. ان سے یعنی ان سے ساری کی ساری جو ہے امیدیں ان سے وابستہ ہو گئی. پھر وہ ان سے ڈرنے لگے. پھر وہ یعنی حکومتوں سے ڈرنے لگے. پھر وہ یعنی جو بھی کچھ آپ کو آج اس کو کرنٹ افیئرس کے ساتھ ملائیں اور ایک وہ اس دور کا نقشہ کھینچیں کہ وہ بے جان پتھر ہیں، ان کو تراشا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، ان کو پوجا جا رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا کچھ جو پورا کا پورا یہ جو سسٹم اور نظام ہے نا من دون اللہ، دراصل اس کے ذوف کو بتایا گیا. یہ کمزور ہے. اس کا جس چیز کو چاہا جائے اور جو لوگ جو ہے وہ اس کو چاہ رہے ہیں. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس گروپ میں شامل ہونا ہے. ہم نے ضعیف بننا ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو ساری کی ساری چاروں طرف جو محبتیں اور چاہتیں اور طلب، خواہشیں، تمنائیں، آرزویں کیا کرتی ہیں؟ مزید ضعیف کر دیتی ہیں. یعنی جیسے اولاد کی محبت انسان کو بزدل بناتی جاتی ہے، وہ ڈرتا جاتا ہے نا. اسی طرح مال کی محبت دیکھ لیں، اسی طرح دنیا کی محبت دیکھ لیں. موت کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے نا وہ سہانے رو لگتا ہے. وہ جو کہا نا کہ وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ موت کی غشی ان پر طاری ہو گئی ہے. ہم موت کا نام سن کر یعنی کانپنے لگتے نا، سوچتے بھی نہیں. تو یہ ذوف انسان کے اندر آتا ہے. اور جب یہ جو محبتیں چاروں طرف ہیں، چاہتے، آرزویں، تمنائیں، جب انسان ان کے اوپر غالب آتا ہے نا، یا پھر یوں سوچ لیں کہ اللہ کا ایمان اور محبت اس کے اوپر غالب آتی ہے نا، تب وہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے. اور تب وہ بلندی اور ترقی کا راستہ طے کرتا ہے. تب وہ اللہ کی رضا پہ چلتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہ اللہ پر ایمان نہ، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی رضا، یہ ایک ایسی تلوار ہے جو ساری چاہتوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، ساری محبتوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. اور ہم صحابہ کرام کی زندگی میں یہی دیکھتے ہیں. وہ تلواریں جو کہ میدان بدر میں چلتی ہیں، میدان جنگ میں، وہ بعد میں ان کے ہاتھوں میں آتی ہیں. پہلے تو سب سے پہلے تو اس نظام کا خاتمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ، جو کہ وہ صدیوں سے جس بت پرستی کے نظام میں وہ مبتلا تھے. لا الہ الا اللہ نے پہلے اس نظام کی جڑ کاٹی تھی، اس نظام پر کاری ضرب لگائی تھی. 13 سال تک تو ہاتھ نہیں اٹھانے دیے، تلواریں تو بہت دور کی بات ہے. پھر اللہ نے تربیت کی. پھر اس قوی اور عزیز نے نا ان کی اس جگہ پر وہ تربیت کی ہے کہ جب اب یہ تلواریں ہاتھوں میں اٹھائیں گے نا تو بس پھر اس نظام کو ظاہری طور پر جو ہے وہ گرا کر ہی دم لیں گے. اور جب تک وہ نیام میں نہیں گئی، جب تک کہ اسلام غالب نہیں آیا ہے. یہ وہ قوی اور عزیز نا، یہ وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اور اللہ تعالیٰ ملائکہ، رسول اور انسانوں میں سے چن لیتا ہے اور وہی ہے سمیع اور بصیر. اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کی جو 2 آیات تھی نا، توحید، خالص توحید، توحید کی طاقت اور توحید کی حاکمیت اعلیٰ وہاں پر بیان کی گئی. یہاں پر نا پھر رسالت اور اس کا مقصد، کیونکہ یہ توحید اور رسالت، پھر یہ قرآن اور سنت، یہی مل کر تو دین بنے گا، یعنی نظام بنے گا. اور اس نظام کو غالب کرنے کے لیے جس جماعت کی ضرورت ہوگی نا، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے یہاں پر سمجھائی گئی. تو رسالت کا نظام جو ملائکہ سے انسانوں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. اس لیے یہ رسول ملائکہ کہا جاتا ہے. یہ فرشتے، پیغمبر، فرشتوں کا بیان پہلے، کیونکہ وہ اس پیغام کو آسمانوں سے زمین پر لے کر آنے کے لیے چنے جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور پھر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنے منتخب نمائندوں کو، جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ان کو چن لیتے. اچھا، رسول کا اصطلاحی جو لفظ ہے اب وہ یعنی انسان رسولوں کے لیے مخصوص ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو معنوی جو معنی ہے
اس کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے خاص طور پر وہ رسول فرشتے ہیں، وہ پیغمبر فرشتے ہیں۔ اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ میرے پاس پیغمبر آیا، یعنی کہ اللہ کے جو فرشتے آئے نا، کہا میرے پاس وہ ناموس آیا یا وہ پیغمبر آیا یا وہ پیغام لے کر آنے والا آیا، تو اس سے مراد وہی فرشتے جو کہ وہی لے کے آتے ہیں، اور ان وہی لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور گو کہ اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن خاص طور پر، اور پھر جیسے یوں سمجھ لیں کہ قرآنی وحی کے لیے یا آسمانی کتابیں جس وحی کے ذریعے اترتی ہیں اس کے لیے جبرائیل امین کو مخصوص کر لیا گیا، روح القدس کہا گیا، یہ ان کا مقام ہے، اور پھر وہ تمام فرشتوں کے سردار فرشتے کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر جس کام کے لیے چنا گیا نا، تو پھر وہی کہ وہ ہماگیر رسالت وہ کیسے زمین پر پھیلے گی اور پہنچے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کو تیرے قلب پر، علی قلبی کا، یعنی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا، اس وحی الہی کا نزول کیا ہے، اتارا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے کہ رسول فرشتے یا رسول انسان اپنا فریضہ کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ جانتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور، جو کچھ آگے اور کچھ پیچھے ہے، اور اسی کی طرف تمام امور جو ہے وہ پلٹائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ رسالت کا کام بھی یعنی فرشتے نے کیسے انجام دیا اور رسول نے کیسے انجام دیا۔ اچھا اب اس کے بعد ہے، اب رسول نے امت تک پہنچایا، اب امت نے اس یعنی جو بھی سامنے امت ہے پھر وہ مخالف بھی بنتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اس میں ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اس پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس پیغام کو اپنانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کیا امور انجام دیے، کیا عمل کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہمارا ہر امر نہ، ہمارا یعنی زندگی کا ہر عمل نہ، ہر قدم، ہر لمحہ اس کے حضور پلٹایا جاتا ہے، اور یہی ہے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، جو حساب کتاب ہے، جو حاضر اور ناظر ہونا ہے، دراصل یہی تو ہے، ورنہ وہ سب کچھ تو بہت یعنی خوشنما ہے، دل فریب ہے، ایمان افروز ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، بہت خوب ہے، لیکن اس کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس دعوت کے جواب میں تم نے کیا رویہ اختیار کیا، یا تو مخالفت کر دی، تلوار ہاتھ میں اٹھا لی، یا تم نے اس کو اپنا لیا، تم نے لبیک کہا، تم ایمان لانے والوں کی صف میں شامل ہو گئے، اور پھر آپ دیکھیں یعنی جیسے ہی شامل ہوئے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، پھر ایمان کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بڑا مقام ہے یہ، بہت جیسے سب سے بڑا جو لقب یا ٹائٹل ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، جتنا یہ یعنی خوشنما ہے، جتنا یہ دل فریب ہے نا، اور اتنا ہی یہ ذمہ داری دے دیتا ہے، یہ اتنا ہی ہلا دینے والا جملہ، لرزا دینے والا، کپ کپی طاری ہونے والی پکار ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر یہ انداز بھی جو کہ علماء کرام اس کو بتاتے ہیں کہ کیا تم لوگ وہ لوگ ہو جو ایمان لے کر آئے ہو، اور جیسا کہ اس کو اس طرح بھی سمجھایا گیا کہ پھر ایمان لانے والوں کی صف میں ضعیف الایمان بھی، پھر وہی کہ قوی الایمان بھی، اب اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوں گے، تو پھر قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے گا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس میں پھر وہ منافقین بھی، پھر وہ عبداللہ بن ابے بھی اور اس کا گروہ بھی اس پکار میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ پکار نا ہر کسی کے کانوں تک نا، یعنی ہر کسی کی سوچ تک نا، یعنی اس کی اپنی ایمانی کیفیت کے ساتھ پہنچتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو
جو ایمان لے کر آئے. کیا تم وہ لوگ ہو جو ایمان لے کر آئے؟ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں. اور پھر امر جو ہے نا وہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہی دیے گئے ہیں. وہ نا دعوت ہے، یا یہ جو پہلے نا یا ایھا الناس، یہ جیسے دعوت دی جاتی ہے، اور اس دعوت پر جب لبیک ہو جاتا ہے، اس دعوت کو جب قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اوامر و نواہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ارکعو، جھک جاؤ. ایمان میں نا سب سے پہلے جو مطلوب ہے نا وہ جھکاؤ مطلوب. گو کہ یعنی یہ نماز کی دو حیتیں ارکعو واسجدو، لیکن جیسے ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پر کہا جا رہا ہے فاقیموا الصلاۃ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر نا یعنی مانوی طور پر بھی اور حصی طور پر بھی جھکاؤ، جس کو آپ عاجزی کہہ سکتے ہیں، ہمبلنس کہہ سکتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ کہا جاتا ہے. اس کا جو بھی یعنی نام آ جائے، اصل میں کیا ہے کہ ایمان نہ جھکا دیتا ہے. یعنی پھر وہی کہ وہ اللہ کے آگے، وہاں تو من دون اللہ ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر، لیکن وہ جو اس اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، جب وہ یعنی اللہ کی قدرت کو، اس کے قادر ہونے کو، اس کے قوی ہونے کو، اس کے عزیز ہونے کو، اس کے سمیع اور بصیر ہونے کو، جب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام امور اسی کے حضور پلٹائے جائیں گے نا، تو بس وہ کیا کرتے ہیں، ارکعو، جھک جاتے ہیں. یہ دلی جھکاؤ، یہ ذہنی جھکاؤ، یہ جسمانی جھکاؤ، سب کچھ. یعنی دل بھی جھک جائے، سر بھی جھک جائے، کمر بھی جھک جائے، ہر چیز نا اس رب کے سامنے جھک جائے. بس جس کو وہ کہا نا کہ انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے سر نگو ہو جائے. وسجدو، اور سجدہ، بس یہ کہ یہ سر بس صرف اور صرف نا اے اللہ تیرے آگے جو ہے نا وہ جھک سکتا ہے. میری نظر میں وہی سر ہے عامر، جسے زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے. یہ کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا. یعنی اللہ کے آگے جھکے گا اور کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. اب ایمان لانے کے بعد نا آپ دیکھیں کہ ہر طاقت کے آگے جھک جاتے ہیں، ہر حکومت کے آگے جھک جاتے ہیں، ہر وار کے آگے نا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی تقریبات میں نا اور محافل میں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مراحل میں نا بس ہم کیا کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ ارکعو واسجدو یہ بتاتا ہے کہ یہ رکوع اور سجدہ کرنے والے نا اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال ہی نہیں سکتے. یعنی وہ بلکہ وہ ہتھیار ڈالتے ہی نہیں ہیں، ڈال ہی نہیں سکتے. وہ تو اپنا سر ہر کسی کے آگے بلند کر کے جیتے ہیں. صرف ان کا سر جھکتا ہے نا تو بس اسی کے آگے جس نے انہیں حکم دیا ہے کہ تم جھک جاؤ. اور جب وہ حکم دیتا ہے جھک جاؤ تو جھک جاتے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے جاگ جاؤ تو جاگ جاتے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے کہ یعنی نماز قائم کرنی ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ مکمل طور پر تابع اور فرما بردار ہوتے ہیں. اور یہی بتایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. یہ رکوع اور سجدہ نا یعنی انسان کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. جھکے بغیر اللہ کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں ہے. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، بس وہ پھر بنتے عباد اللہ، اللہ کے بندے. عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا ان بندوں کو رحمان کے بندے کہہ کر پکارا ہے، اللہ کے بندے کہہ کر پکارا ہے. اور اللہ کہتا ہے فبشر عباد. اور پھر میرے ان بندوں کو نا خوشخبری سنا دی. ساری خوشخبریاں نا انہی کے لیے جو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، جو اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تابع اور فرما بردار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ارکعوا واسجدوا بھی یعنی بندگی کے مظاہر ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ مظاہر ہیں، لیکن اصل جو مطلوب ہے نا وہ انسان کا ہر حال میں اللہ کا بندہ بننا مطلوب ہے. صرف جائے نماز پر نہیں، صرف مساجد میں نہیں، صرف درس و تدریس کے دوران نہیں. بے شک ان مواقع پر ایمان کی سطح بلند ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ یعنی سلام پھیر کر بھی، وہ مسجد سے باہر نکل کر بھی، وہ کلاسز کے پلیٹ فارم سے ان حلقوں سے باہر نکل کر بھی
وہ تب بھی وہ اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں. اور پھر وفعل الخیر، اور یہ بندے نا معاشرے میں خیر پھیلاتے ہیں. یعنی اس رکوع کے اوپر نا واقعی انسانی عقل نا سرنڈر کر دیتی ہے. اللہ نے ایسی جامعیت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے نا کہ آپ جتنا اس میں ڈوبتے جائیں گے نا، جتنا اس کے اندر جو ہے نا وہ سوچتے جائیں گے نا، اس کی گہرائیاں، قرآن کا جو اعجاز ہے نا، اس کی گہرائیاں ناپی نہیں جا سکتی. اس کا اعجاز ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفعل الخیر، اور یہ میرے بندے ہیں جو خیر کو پھیلائیں گے. وفعل الخیر، اور جو خیر کے کام کریں گے، جو بھلائی کے کام کریں گے. کنتم خیر امت، یاد رکھیے گا. اسی لیے میں نے آپ کو پھر آگے جو ہمارے پاس ابھی اجتباکم آ رہا ہے نا، تو اسی وقت جو ہے پھر یہ بتایا کہ شہادت حق کا منصب بھی، امت مسلمہ بھی، امت وسط بھی، اور امت خیر بھی. آپ کے پاس پوری تفصیل اور سارے جو نص قرآنی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. وفعل الخیر، اور بھلائی کا کام. یہ سر نا جو اس کے آگے جھکتا ہے نا، اس میں صرف اور صرف بھلائی کا سودا سما سکتا ہے. یہ شر اور برائی کی طرف رغبت نہیں کرتا، سامنے آتی ہے یعنی وہ وقتی طور پر اس کو اختیار کر بھی لیتا ہے نا، لیکن نا اس کا مقصود پھر شر نہیں رہتا، اس کا مقصود خیر بن جاتا ہے. افعلوا الخیر، اور آپ دیکھیں بالفعل وہ خیر کو انجام دیتا ہے اور خیر کو پھیلاتے، وہ خیر کا داعی بن جاتا ہے. وہ صرف اور صرف خیر کو چاہنے والا بنتا ہے. اس معاشرے میں، اس دنیا میں بس خیر کی طلب اور خیر کی اشاعت اس کی زندگی بن جاتی ہے. لعلکم تفلحون، اور اس کے نتیجے میں نا فلاح ملتی ہے. یہ بھی قرآن کی بڑی خاص اصطلاح ہے، اور پہلے ہی صفحے پہ بتا دیے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. پورے 5 وقت نا مؤذن پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ تم فلاح کی طرف آ جاؤ، تم فلاح کی طرف آ جاؤ، اور تم فلاح کی طرف آ جاؤ. اللہ نے نا فلاح کی طرف یعنی باقاعدہ طور پر نا دعوت دے کر بلایا. یعنی یہ جو قرآن کی دعوت ہے نا، یہ فلاحی دعوت ہے، اور یہ اس کامیابی کی طرف بلاتی ہے کہ جو بس صرف یعنی نجات کامیابی کے ساتھ مل جاتی ہے. لعلکم تفلحون، اس لیے کہ تم فلاح پا جاؤ. کیوں جائیں اس طرف؟ سوچ ہے. جواب یہ ہے اس لیے کہ فلاح مل جائے گی. فلاح کے لیے اب زندگی میں، دنیا میں کتنی چیزیں یعنی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے آپ دیکھیں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اس یعنی مختصر سی اور فانی دنیا کی کامیابی کے لیے، اور مسلسل اور مستقل کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈگری مل جائے، ہمیں یہ پروفیشن مل جائے، ہمیں یہ عہدہ مل جائے، پھر اس میں ترقی ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے. اللہ نے تو نا ابدی کامیابی کا راز نا یہ یا ایھا الذین آمنو کے ہاتھوں میں دے دیا. 4 چیزیں خاص طور پر یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس سے آگے کی آیت میں نا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ آیت تو نا منفرد ترین آیت ہے قرآن کی، اسی مقام پر اس مضمون کے ساتھ آئی ہے نا. اور جاہدو اور جہادی، آپ کو اس کی ترکیب بھی جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے. آپ کو پتہ ہی جاہد فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور جہاد جو ہے فعال کے وزن پر آتا ہے نا. اور فی اللہ، یہ اتنا معنی خیز جملہ ہے نا. میں نے آپ کو بتایا فی سبیل اللہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، فی دین اللہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہاں پر ایڈنگ نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بس فی اللہ. باقی جگہوں میں تو فی سبیل اللہ موجود ہے، فی دین اللہ بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلانی مقصود تھی نا، وہ جو من دون اللہ ہے نا اصل میں کہ اللہ کو چھوڑ کر، تو یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں، بس فی اللہ ہی، بس اللہ میں. اور اس لیے کہا نا یہ وہ گرامیٹک رولز کے حساب سے بھی یہاں کچھ محذوف ملتا ہے، یہاں کچھ موجود ملتا ہے. بلکہ ایک تو یہ کہ وہ محذوف ہوتا ہے، اور لیکن دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں موجود ہوتا ہے لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہو، بس فی اللہ ہی. کیونکہ نا جوڑنا یہاں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مقصود تھا، اس لیے سبیل اور دین یہاں پر لکھا ہی نہیں گیا ہے.
جیسے ما قدر اللہ حق قدری ہے نا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جس طرح اتقوا اللہ حق تقاتی ہی ہے، اسی طرح وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہے۔ اور میں نے اس جہاد، اور پھر ظاہر فی سبیل اللہ یا فی دین اللہ آپ اس میں لکھیں گے سمجھنے کے لیے، تو یہاں پر اس کی پوری جو میں نے جو ترکیب تھی، یا یوں سمجھیں کہ ایک لب لباب کی کیفیت تھی، کیونکہ ظاہر تفصیل تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یعنی صرف ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر کہہ کر بس نہیں کی گئی، گو کہ وہ آیت وہاں پر مکمل ہے اور جامع ہے نا۔ اسی خیر کے لیے جہاد کرنا، یاد، اس خیر کو پھیلانے کے لیے اس جہاد کے راستے کو کھولا گیا ہے، کیونکہ خیر پھیل نہیں سکتی، خیر غالب نہیں آ سکتی اگر اس راستے میں کوشش نہ کی جائے۔ اور وہی ٹو اسٹرگل ٹو اسٹرائیو، کوشش، محنت، مشقت، جد و جہد، اس کی سارے ایسپیکٹس میں نے آپ کو بتا دیے، کس طریقے سے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کس ضمن میں کیا جائے گا، راستے کیا ہوں گے، وسائل کیا ہوں گے، ذرائع کیا ہوں گے، مقصود کیا ہوگا۔ بس مقصود کو فنگر ٹپ پہ یاد کریں، اعلاء کلمت اللہ، یا پھر یہ کہ دین الہی کو غالب کرنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ مشن یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مشن کی تکمیل کی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام وہ رسول من الناس اسی مشن کے لیے بھیجے گئے تھے، تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی۔ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کوشش، راہیں ہموار کرنا، اور آپ یہ سوچیں کہ اتنا یعنی مشکل ترین کام ہے یہ، ایسا جان جوکھوں کا کام ہے، یہ ایسی سخت ترین جد و جہد ہے جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں نے، اللہ کے چنیدہ منتخب نمائندوں نے، جن کو اللہ تعالیٰ وہ خود کہتا ہے کہ یعنی یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چن بھی لیتا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، اور اللہ ان کو فضیلتیں، کیسی کیسی فضیلتیں، کیسے کیسے معجزات دیے گئے، پھر کیسی کیسی مشکلات سے گزارا گیا، حتیٰ کہ ان کے سر تن سے جدا تک کر دیے گئے۔ ان پر ایمان لانے والوں نے بھی اس راہ میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کی، اور یہ راہ جو ہے نا پھر وہ ہے تو بھلائی کی راہ، لیکن قربانیاں مانگتی ہے، یعنی جان مانگتی ہے، خون مانگتی ہے، کوشش مانگتی ہے۔ اور وہ جو یعنی شاعر نے کہا نا کہ الفت کے فسانوں کا سما بیت گیا ہے، محبوب تو سیما بے جا مانگ رہا ہے۔ یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں مانگتی یہ راہ نا، کہ بس صرف خوشنما جو ہے وہ قصے ہوں، کہانیاں ہوں، ایمان افروز، وہ ایمان افروز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل تو جو جد و جہد ہے نا وہ تو پھر تحت بارقۃ السیوف، وہ تو تلواروں کی چھاؤں میں، اس خیر کو غالب کرنے کے لیے تلوار نکالنی پڑی تو نکالنی پڑے گی، سر کٹانا پڑا تو سر کٹانا پڑے گا۔ یہ راہ اتنی آسان نہیں، اتنی آسانی سے یہ کامیابی کی منزل نہیں مل سکتی، یہ پوری تاریخ بتا رہی ہے، پیغمبروں کی تاریخ بتا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا سخت، کتنے جاں گسل مراحل ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان گزرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس راہ میں جو ہے وہ فوارے کی طرح پھوٹ کر باہر نکلا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور مقصد وہی ہوگا، اعلاء کلمت اللہ، ہے نا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نا تمہیں ویسی کوشش جیسی کہ تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر بہت ساری تفاصیل جو ہے یعنی آپ کو بتا دی گئی، اس میں ایک بات اور یعنی اس کو صرف سمجھانے کے لیے کرنا چاہیے تھی کہ جیسے ہم نے سارا آپ کو بتایا کہ یعنی علم کے ساتھ ہوگا، عمل کے ساتھ ہوگا، تحریر کے ساتھ ہوگا، تقریر کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ جو دعویٰ ہے اس کے مختلف جو ہے وہ مراحل ہوں گے کہ یہ کیسے پہنچایا جائے، یعنی یہ دعوت و تبلیغ کی مساعی ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی کہ وہ نفس اور مال، تو اس کو نا اصل میں صرف 3 کیٹیگریز میں بھی علماء کرام نے تقسیم کیا ہے۔ میں نے آپ کو پوری تفصیل جو ہے
وہ بتا دیے، آخری جہاد بالسیف بتائی تھی ہے نا، کہ وہ تلوار کا نکل آنا. تو کیا ہے کہ 3 کیٹیگریز ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں کہ جہاد بالمال اور جہاد بن نفس، یعنی پھر وہی کہ جان کے ساتھ، اور جو ہے وہ مال کے ساتھ. اور پھر اس کے ساتھ نا، یعنی دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نے جو آپ کو جیسے تحریر، تقریر اور مجادلہ کہا، تو اس کو جہاد باللسان کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ قلم بند کیا جاتا ہے. پھر وہ جدال میں بھی، یعنی مباحثے یا مناظرے میں بھی، یعنی زبان کا جو ہے وہ استعمال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو نا 3 صرف اور صرف یعنی 3 جگہوں پر بھی جو ہے نا وہ اس کو تقسیم کیا گیا. باقی ڈیٹیل میں نے آپ کو اس کی بتا دی تھی. ٹھیک ہے، جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور جہاد باللسان، یعنی اپنی جان اور مال سے اور اپنی زبان سے. اور پھر زبان کے اندر پھر وہی آپ لکھ لیں گے، یعنی اپنی ساری جسمانی صلاحیتوں سے، جس میں وہی تقریر بھی ہے، قدموں کا اٹھانا بھی ہے، اس میں وہ پھر بحث و مباحثہ اور جدال، اور پھر اس کے اندر مناظرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. جیسے یعنی جیسے تقریر میں پھر شعر و شاعری بھی آپ کو بتایا تھا. ایک ہوم ورک میں نے آپ کو اس سلسلے میں دیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا. اس کو میں مکمل کر لوں تو آپ لوگوں سے پھر وہ اس ہوم ورک کا جواب بھی جو ہے وہ میں آپ سے لیتی ہوں، جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو میں نے بتایا تھا، اور دوسرا نام جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسی میں دیکھ لیں، جیسے زبان یا پھر وہی جیسے علم، اس کو حاصل کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نا واقعی جو ہے نا حق کا جہادی ہمیں کر کے دکھایا. اس کلمے کو غالب کر کے، اس اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی نا، وہ میرے اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بڑے ہی جو ہے وہ بہترین انداز میں میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، مقصد اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی ہے. اور اگر مخالف سامنے جنگ یعنی میدان جنگ میں آ جائے، تلوار نکال لے، ہتھیار اٹھا لے، وہ بے شک وہ ایٹم بم اٹھا لے، ٹینک اٹھا لے، جو بھی اٹھا لے، تو بس پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر وہی اس کی تیاری کے لیے بتا دیا گیا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ اگر مخالف ایسا کرے تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکے. یہ جنگ دنیاوی جنگوں کی طرح نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. دنیاوی جنگ میں اور اس میں فرق ہے. یعنی جہاد جو ہے نا لوٹ مار نہیں ہے، رہزنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس لوٹ مار اور رہزنی اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے بتایا، حالانکہ جیسے اگر ترتیب دیکھیں تو پہلے امت کی تشکیل ہو جاتی ہے اور پھر حکم جاہدو آ جاتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ مختلف انداز میں مختلف حکمتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. گویا کہ اس میں تو انداز ایسا ہی ہے کہ یعنی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اگر حق جہاد نہیں کر سکتے تو پھر ملت ابیکم ابراہیم سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہ اتنا یعنی خوبصورت ہے، یہ انسان کے لیے یعنی سب سے بڑا جو اس کے لیے پسندیدہ ترین جملہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی سختی نہیں رکھی، آسانی آسانی ہے، آسان دین ہے. کوئی یعنی ہر بوجھ کو نا اللہ نے اس امت سے جو ہے نا وہ دور کر دیا. بلکہ یہ کہ ہوج تباکم، اس کو چنا گیا، اس کا انتخاب کیا گیا ہے. اور ملت ابیکم ابراہیم، اور تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور آپ دیکھیں سورہ حج سے یعنی حج سے ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت دیکھ لیں. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت نا. اور سورہ حج کے ساتھ بھی نا اس رکوع کی مناسبت یہی ہے کہ حج نا یعنی تکمیل ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال یعنی ویسے اگر کہیں تو ظاہر ہے کہ مدینے کا 9واں سال ہے، 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ رخصت ہو جاتے ہیں. یعنی ذی الحجہ میں حج کیا ہے، محرم سفر، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہے. یہ حج نہ تکمیل تھا. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، اور اسی نے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا اس سے پہلے بھی، اور اس یعنی ایک تو یہ کہ اس کتاب میں یا اس دین میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، اور اس سے پہلے بھی تم مسلم تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو تعریف ہی ہے کہ مسلمن حنیفا، کہ وہ مسلم حنیف تھے. اور کیوں تمہارا انتخاب کیوں کیا گیا، تمہیں کیوں چنا گیا، تمہیں اس اعزاز سے کیوں نوازا گیا؟ اس لیے کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے اور تم پوری انسانیت پر گواہ ہو. اب سمجھ میں آیا، یا ایھا الناس قرآن کی دعوت انسانیت کے لیے ہے، اور اس انسانیت تک اس دعوت کو پہنچانے کے لیے هو اجتباکم، امت مسلمہ کو منتخب کیا گیا ہے. پوری انسانیت پر منصب شہادت کی ذمہ داری سونپی گئی. کبھی امت مسلمہ نا، یا یوں سمجھیں عوام کہہ لیں، میں اور آپ کہہ لیں، ہم نا کبھی اس طریقے سے اپنے وجود یا اپنے مقصد وجود کو سوچتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن کی تلاوت ہے، ترتیل ہے، تحفیظ ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تمام انسانیت پر گواہ بنا دیا ہے. ایک عام چھوٹا سا مقدمہ، قتل کا مقدمہ لے لیں، اس میں گواہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سے یا کوئی تختہ دار پر لٹک سکتا ہے یا چھوٹ سکتا ہے. اب ہماری شہادت کی اہمیت اس پوری بنی نوع انسانیت کے ضمن میں کیا ہے؟ یا وہ تختہ دار پر لٹک سکتا ہے یا وہ چھوٹ سکتے ہیں. اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں نا، یا ہم خود اس شہادت کی وجہ سے پکڑے جا سکتے ہیں یا چھوٹے جا سکتے ہیں، چھوڑے جا سکتے ہیں. یا لعلکم تفلحون، یا تو فلاح اور کامیابی مل سکتی ہے، اور یا پھر یہ کہ اس گواہی کو پکڑ لیا جائے کہ گواہی کس ضمن میں تم نے کیا کیا تھا. جھوٹے گواہ یعنی بک جاتے ہیں، خرید لیے جاتے ہیں، موجود بھی نہیں ہوتے، اور وہ کسی کو تختہ دار پر لٹکا دیتے ہیں نا، تو انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں. تو یہ اس شہادت کا حق نا، اور اس کو شہادت حق کہا گیا، یہ ہے اس امت کا منصب اور ذمہ داری، جس کے لیے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی پہلے بتا دیا تھا نا، کہ اس جو ہے نا میدان شہادت میں نا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے مومن. یہ ہے یہ شہادت گہ الفت. اور سوچ لیں، میں آپ پوری امت مسلمہ نا آج یا تو نا وہ یعنی یوں سوچیں، اور میں واقعی میں یعنی جب ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو وہ پوری کی پوری جو انسانیت ہے نا، یہ امت ہے، وہ تو اس وقت تو نا وہ یعنی ان فائر ورکس کی شہادت دے رہی ہے کہ جس کے لیے لوگ اتنی دور دور سے نا اس کو دیکھنے جاتے ہیں، کہ وہ 31 نائٹ کو جو برج الخلیفہ پر جو فائر ورکس ہوا ہے، یعنی امت مسلمہ کی ان حالات کے تناظر میں نا، یعنی اگر آپ سوچیں نا اس رقم سے نا کئی یعنی ایک نہیں، ایک غزہ اسٹرپ نہیں، بلکہ کئی غزہ اسٹرپ نا تعمیر ہو سکتی تھی اسکریچ سے. ہمارے پاس تو نا اس وقت یہ شہادت موجود ہے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور آج اس ٹیکنالوجی نے نا، اس میڈیا نے اس شہادت کو بہت آسان کر دیا ہے. یعنی آپ سب اس پلیٹ فارم پہ موجود نہیں تھے نا، لیکن گواہ بن گئے، اور عینی گواہی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بن رہا ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور رسول کے لیے بھی شہادت کا منصب ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اللہ نے یہ شہادت کا منصب نا امت مسلمہ کو، ہر امت مسلمہ کے مرد عورت، بوڑھے جوان، یعنی غریب امیر، کمزور ضعیف، بوڑھے محتاج بیمار، کوئی اس شہادت سے مستثنا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جہاد کی فرضیت سے تو استثنائی احکام نازل ہو سکتے ہیں، اس شہادت کے منصب سے کسی کو کوئی استثنائی مقام حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بلوغ تک نہیں پہنچا یا مجنون ہے، کہ جس کو یعنی اپنا کوئی ہوش ہی نہیں ہے،
اور جو یہ جو ہوش مند ہے نا، یہ جو عقل مند ہیں، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آخر کیا چیز ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پتہ ہے نماز کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور ہوتے 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 نا، یعنی لوگوں کو، ہر عام عوام مسلمان کو پتا ہے نماز قائم کرنی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس نے کرنی ہے، لیکن منصب شہادت نہیں بیان کیا گیا۔ بات فاقیم الصلاۃ سے شروع کرتے، فاقیم الصلاۃ پہ ہی ختم کرتے، یہ ہے بہت ضروری ہے، بلکہ ناگزیر ہے، بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر تو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے نا، سرحد، بس پھر وہ تو صرف زبانی کلامی جو جملہ ہے، اس کے آگے پھر فاقیم الصلاۃ کا عمل بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے منصب شہادت بتایا گیا، فاقیم الصلاۃ بعد میں بتایا گیا۔ یہ نماز اس میدان شہادت کے لیے، یعنی وہ شہادت وہ والی شہادت نہیں، یعنی یہ جو وٹنس ہے، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے، یہ اس شہادت کے منصب کی تیاری ہے۔ 5 وقت نا، یہ جو حاضری کی گواہی ہے نا، یہ شہادت الناس کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو بس پھر نماز قائم کرو، وہ آت الزکاۃ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو چن لیا گیا ہو وہ یعنی دینار و درہم کا بندہ بن کر رہ جائے، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ عطا کرو، وہ لالچی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں کا حق سمجھ کر ان کو ادا کرتے، کیونکہ زکوٰۃ تو ان کا حق ہے نا، وہ زکوٰۃ کا تو مقرر کر دیا، اور لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے، اور تمہارے مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، اس کے علاوہ بھی دینا، لیکن زکوٰۃ تو لازمی ہے، فرض ہے، اور اس کو ادا کیا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جیسے فی اللہ تھا نا، یہاں بھی باللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا، وہاں بھی حبل اللہ پڑھ چکے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہاں پر نا حبل کو بھی ہٹا دیا، یعنی اس، یوں سمجھے وہ رسی کو بھی یہاں پہ کاٹ دیا ہے، اور بس اللہ سے جڑ، اس میں جو براہ راست ایک تعلق ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ ویسے تو نا، یعنی جیسے آپ پوری دنیا سے سمت نہ خانہ کعبہ ہی ہوتی ہے، لیکن حج کے سفر میں، یا عمرہ بھی ظاہر ہے ہم اس میں اس میں جو خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے نا، ساری سمتوں سے بے نیاز ہو کر بنتا ہے، وہاں پر کوئی یعنی دیواریں، ہماری مساجد، کوئی ٹائلز، کچھ وہاں صرف نا تعلق ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے ساتھ، اور اس نماز میں یعنی جو لذت آتی ہے نا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر بس اس کے فوراً بعد سورہ مومنون خاشعون کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، تو وہ جو خشوع و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ اس کے اندر نا کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں ہوتا نا، یوں سمجھ لیں یہ فی اللہ اور باللہ نا، یعنی آپ اسی کیفیت کو سامنے لے آئیں، یہاں پر ہر چیز کو بیچ سے ہٹا کر نا، بس کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، بس فی اللہ باللہ للہ، ہر چیز سے فنا کو اختیار کر کے نا، بس اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا ہے، اور یہ ہماری جتنی اسٹرنگز اٹیچڈ ہے نا، ان سب کو کاٹ کے نا، واعتصموا باللہ، اور اعتصام باللہ، اللہ سے جڑ جانا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑ، ہم جڑتے ہیں نا کمزوری کے ساتھ جڑتے ہیں، وقتی طور پر جڑتے ہیں، لمحاتی طور پہ جڑتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جڑتے ہیں، اپنے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے، یا کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے، یا کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی رزق، یعنی جب ہمیں نا، ہم اس وقت اللہ سے بڑی جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یا یوں سمجھے کمزوری کے ساتھ جڑتے ہیں، جیسے ہی نا ہماری حاجت ختم ہوئی نا، وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، یہ ہے اصل میں یہاں پہ جو یعنی سورہ حج کو جو ختم کیا گیا ہے نا، اس کا جو سرا ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور بس وہی ہے تمہارا کارساز اور سرپرست، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بس کیا ہی بہترین کارساز اور سرپرست ہے، اور کیا ہی وہ بہترین مددگار ہے۔ اس سے پہلے نا میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا سورۃ الحج کی
آیا نمبر 13 میں آیا تھا لبئس المولا و لبئس العشیر، اور میں نے وہاں پہ آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے، یوں سمجھ لیں کہ یہ نا اس کا جیسے اس کے ساتھ ہے، اس کا جیسے جواب ہے، یا یہ کہ اس کے برعکس جو ان لوگوں کے لیے بتایا گیا تھا کہ یعنی کہ وہ جو یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ہے نا، اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، اور پہلے بتایا گیا تھا ذالک هو الضلال البعید۔ اچھا وہاں پہ بھی بات اگر اور آگے جائے نا تو کیا تھا، یدعو من دون اللہ، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، ہے نا، اور آپ اس سے پہلے اور ایک اور آیت پہ اس سے پہلے چلے جائیں نا تو کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، ہے نا، جب وہ جو ہے اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو کیا کرتا ہے، وہ الٹا جو ہے نا وہ پھر جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یعنی یہ کہ اگر کچھ فائدہ ہو تو مطمئن ہوتا ہے، خیر اطمئن بھی، اور اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اپنے قدموں کے کو جو ہے نا وہ پھیر کر، اپنے منہ کے بل پھیر کر جو ہے نا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا کا خسارہ، ذالک هو الخسران المبین، اور یہی اصل نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ پورا آپ دیکھ لیں کہ وہ جو من دون اللہ کرنے والے ہیں نا، جو پکارتے ہیں من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، اور یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، اور وہ جس کو پکارتے ہیں اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، اور بہت ہی برا ہے اس کا مددگار، اور بہت ہی برا ہے اس کا رفیق۔ اور یہاں پہ پھر وہی کہ وہ من دون اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، اور جو فی اللہ اور باللہ کے ساتھ نا واعتصموا باللہ اور وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، ان کے لیے کیا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر۔ ایسے خوبصورت انداز میں نا، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نا یہ جملہ ہے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم، اور انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، نا گویا کہ اس طریقے سے نا یہ جو یعنی تعلق ہے نا اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ تو سورۃ الحج کا نا یعنی اصل پیغام نا واقعی یہ ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، اتنا بہترین کارساز، اور ایسا جو ہے نا وہ بہترین وہ کارساز ہے، مددگار ہے اور سرپرست ہے، اور بات کیا ہے کہ اس کو بھول کر من دون اللہ، اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کو پکار سکتے ہو، کسی اور سے جو ہے وہ کسی نفع کے اور کسی مدد کے طالب ہو سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، اللہ کرے کہ یہ پیغام نا میرے اور آپ کے دل میں اتر کرنا بس ہماری دعوت بن جائے، ہم امت بن جائیں، هو اجتباکم، جسے اللہ نے چن لیا ہو، یہ امت نہ چنیدہ ہے، منتخب ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اس امت کے بعد تو اب اور کوئی امت آنے بھی والی نہیں کہ یہ منصب چھین کر اس امت کو دے دیا جائے، جیسا کہ بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا، پورا منصب امامت چھین لیا گیا۔ اللہ کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی دی یا بنی اسرائیل، اور گو کہ منصب امامت نہیں تو پھر وہی ہے کہ وہ تو نہیں آنے والی کوئی اور امت، تو ذلیل اور رسوا، اور آج جو کمزور، جو پوری کی پورے ورلڈ آرڈر پر یعنی اس دنیا کے افق پر نا یعنی سب سے کمزور اگر کوئی طاقت ہے تو وہ مسلمانوں کی طاقت ہے، اجتماعی طاقت ہے، یعنی اس کو طاقت کہنا بھی، لیکن یہ کہ اگر ان کے پاس یوں کہہ سکتے ہیں اگر حکومت ہے تو وہ سب سے کمزور حکومت ہے، جبکہ ان کے پاس وسائل کی، دنیاوی مال و دولت کی کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ، جس کو وہ وہی بلیک گولڈ جو کہا جاتا ہے اس کے خزانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے، لیکن یہ کہ پھر وہی کہ وہ کمزور بنے ہوئے جو ہے نا اس وقت اپنے آپ کو نا تمام قوموں کے سامنے نا ڈور میٹ بن کر رہ گئی ہے یہ امت مسلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فنعم المولا ونعم النصیر،
یعنی ان کے پاس وہ اللہ ہے جس سے بہتر کارساز اور سرپرست جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ یعنی غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقدیریں. یہ غلام جب بن جاتے ہیں نا تو اس وقت جو ہے وہ یعنی انسان جس غلامی کے دور میں ہوتا ہے نا اس وقت تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی تدبیر کرے اور کون سی تقدیر کرے. بس اس وقت نہ صرف جو ضرورت ہوتی ہے نا بس وہی ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بس اس نا ذوق یقین کی ضرورت ہے کہ جس یقین کے ساتھ نا امت مسلمہ، اور کاش میرا اور آپ کا یہ سورۃ الحج کا پڑھنا اور پڑھانا نا میرے اور آپ کی طاقت میں، قوت میں، ایمان میں اور ہماری کوششوں میں نا وہ اضافہ کرنے والا ہو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ پسند ہے. اس لیے کہ بات وہی ہے کہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، ہے نا. نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہے نا. کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو نا سورۃ الحج وہ ذوق دے دے، وہ شوق دے دے جو میری اور آپ کی نا فلاح کا باعث بن جائے. لعلکم تفلحون. سورۃ الحج کا جو مرکزی مضمون تھا وہ دراصل یہی تھا کہ جو مشرکین مکہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور مسلمانوں کو اس پورے نظام کے خلاف جہاد اور قتال پر ابھارا گیا، جواز دیا گیا یعنی کہ رخصت دی گئی، اور پھر اس رخصت کے ساتھ ساتھ ان کو حق جہاد کی تعلیم دی گئی. اور اسی ضمن میں پھر مسلمانوں کی جو امت مسلمہ کی تشکیل ہے اور تعمیر ہے وہ کن بنیادوں پر ہوگی. یہ دعوت اور تبلیغ، اس دعوت و تبلیغ کے ضمن میں جہاد اور قتال اور اسلامی حکومت کا قیام لازم اور ملزوم ہے. سورۃ الحج مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. کچھ علماء کرام نے اس کو مکی بھی لکھا اور مدنی بھی لکھا، اس لیے نا اس میں ہمیں دونوں زمانوں کا امتزاج مل جاتا ہے جو کہ بہت ہی جو ہے نا وہ خوبصورت امتزاج ہے. اور وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں نا کہ قرآن کی ایک مکی جنت ہے اور ایک مدنی جنت ہے. تو یہاں نا ان دونوں جنتوں کا ایک حسین جو ہے وہ امتزاج ہمیں مل جاتا ہے. سورۃ الحج کا نا ایک دوسرا نام نا سورہ جہاد بھی ہے، یعنی اس کو سورہ جہاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آخری آیت میں نا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کا لفظ ملتا ہے. یعنی یہ جو سورہ جہاد ہے یہ اتنی معروف نہیں ہے، اس کا نام اتنا معروف نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ دراصل سورہ جہاد بھی ہے. اس سورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر 2 سجدے آتے ہیں جس میں سے ایک سجدہ جو ہے وہ اختلافی ہے، یعنی کہ امام شافعی عند امام الشافعی آپ دیکھیں گے کہ یعنی قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ سجدہ جو ہے وہ موجود ہے. باقی جو ہے وہ علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. تو بہرحال یعنی کرنے میں اختلاف نہیں، دراصل فرضیت میں اختلاف ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے پاس یہ بھی ملتی ہے، تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس کی جو پہلی آیت ہے نا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ آیت سفر یعنی یہ آیت سفر کہلاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر میں نازل ہوئی ہے. اور پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کرام کو جو ہے وہ پڑھ کے سنایا. اور ظاہر ہے آپ دیکھیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز، یعنی یہ عام زلزلہ نہیں، یہ بہت شیء عظیم. وہ جو ہے نا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہاں بھی یہ کہ آپ سے ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی خبر، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ زلزلہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی جو ہے یعنی جو مناظر ہیں اس کو وہاں پر بیان کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کا انداز
اسی طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے. اچھا یہ وہ یعنی یہ پہلی سورہ ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کا حکم اذن للذین ہے کہ ان کو قتال کا حکم دیا گیا جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. یعنی اصل میں قتال کی جو اجازت کا حکم ہے وہ ظلم کے پس منظر میں نازل ہوا ہے. جس پر ظلم کیا جائے وہ قتال کر سکتا ہے کیونکہ قتال کی عام معنوں میں اجازت نہیں ہے لیکن دی بھی گئی, وقت لیا گیا, تربیت کی گئی, ان کی تنظیم کی گئی, ان کو ڈسپلن کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اذن دیا گیا تھا. ورنہ حکم پہلے تو یہی تھا کہ بس کیا کرو کہ اپنی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو, اپنی اس طاقت کو روک کر رکھو. لیکن جب وہ پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر قدرت بھی جو ہے نا وہ احکام کے ذریعے جو ہے وہ ان لوگوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قتال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں سورہ انبیاء کے ساتھ بھی اس کا ایک ربط کہ وہاں انبیاء کرام کی دعوت اور یہاں پر پھر یہ کہ اس انبیاء کرام کی دعوت جب تکمیلی مراحل میں پہنچے گی تو وہ کس حالت میں ہوگی. اور سورہ حج جو ہے نا وہ تکمیل ہے, اسی لیے یعنی وہ آیت جو تکمیل ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, وہ اسی ضمن میں جو ہے وہ حج کے موقع پر ہی نازل ہوئی کہ آج جو ہے وہ تکمیل کر دی گئی ہے, تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ پھر اس کے اندر یعنی ہمیں جیسے اس کا آغاز ہی آخرت سے ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ عقیدہ آخرت یہاں پر بیان کیا گیا ہے نا. اسی طرح عقیدہ توحید اور اسی طرح عقیدہ رسالت, یعنی خاص طور پر نا یہ تین عقائد جو ہیں وہ اس سورہ کے اندر بہت واضح طور پر جو ہے نا وہ موجود. تو پھر اسی طرح یعنی وہ جو آخرت کے معاملے میں جو وہ شک و شبے میں تھے نا, وہی جیسے شروع میں ہی جو ہے وہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر حالت اس وقت کیا ہوگی اور جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں ان کو وہ سب کچھ بھی ان کی یعنی جیسے یہ بتایا گیا کہ وہ قیامت کیسے آئے گی اور اس قیامت کے لیے تیاری تم نے اس زندگی میں کیسے کرنی ہے. یہ تو آخرت پہ جس بھی طریقے کے یعنی وہ جو شکوک و شبہات اور وہ جو ریب تھے نا ان کو اس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے دور کیا گیا ہے. اور پھر جو ہے وہی پھر من دون اللہ کے ذریعے بار بار آپ دیکھیں گے کہ پھر وہی من دون اللہ کے ذریعے جو ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی کچھ ہے نا لبئس المولا و لبئس العشیر اور ضعف الطالب والمطلوب, اور چاہنے والا اور جسے چاہا جائے نا بس وہ سب جو ہے نا ضعیف بھی ہیں اور پھر یہاں پر جو ہے نا وہ ان کو برا بھی کہا گیا جس کے ساتھ پھر فنعم المولا و نعم النصیر اور لقوی عزیز. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ قوی اور عزیز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور اسی طرح رسالت کا اثبات ہے اس کے اندر, اور اسی اثبات میں پھر آپ دیکھیں کہ جو ارکان حج اس کے اندر بتائے گئے ہیں نا تو یہ کہ وہ خاص طور پر پھر ابراہیم علیہ السلام یعنی پھر اسماعیل علیہ السلام اور ظاہر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نام اس کے اندر آئے گا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں کہتی ہوں نا یہ جو حج ہے نا یہ ایک یعنی اسکوائر ہے, یہ چار شخصیات نا اور یہ ان کے نقش قدم نا یہ ارکان حج بن جاتے ہیں, یہ مناسک حج بن جاتے ہیں. اور اس مناسک حج کے ضمن میں نا یعنی خاص طور پر جو ہے وہ پھر قربانی کا معاملہ ہے نا. وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, وہاں سے اس کو شروع کیا گیا تھا. اور وہ وقت یاد کرو اور تذکرہ کرو اور ذکر کرو اس وقت کا جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت بتا کر جو ہے نا اس کی تعمیر اور پھر یہ کہ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود واذن فی الناس بالحج. اب دیکھیں جیسے وہاں قتال کا اذن ہے نا یہاں پہ حج کا اذن بھی یہاں پہ اسی طرح موجود ہے, اور پھر لوگوں کے درمیان اعلان ہو, پھر وہی یہ یعنی اعلان عام اور اجازت عام کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کی جو ہے وہ تقدیر کے ساتھ پھر اس حج کا جو ہے نا یاتو کا رجالا وعلی کل دامر یاتین من کل فج عمیق. اب وہ پوری دنیا کی نا گہرائیوں سے اور دور دراز راستوں سے پھر وہ مسافر سفر طے کر کے جو ہے وہ آئیں گے, اور پھر یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ جو ہے نا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور وہ اس قدیم اور آزاد اور معزز اور محترم گھر کا جو ہے نا وہ طواف کریں گے یعنی کہ حج کریں گے, کیونکہ طواف جو ہے وہ وہاں پر اس ضمن میں جو ہے وہ خاص ہوتا ہے
اور آپ پھر دیکھیں کہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر قربانی ایک شروع ہو جاتی ہے، اور قربانی کے جو ہے وہ ضمن میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بھی نا یعنی ایک کانٹے دار آیت ہے، یہ ایک یعنی جامع ترین آیت ہے اس قربانی کے ضمن میں، کہ نہ تو اللہ کو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تو پہنچتا ہے بس تقوی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں جیسے وہ ہے نا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بس یعنی اس قربانی کے پس منظر کیا تقوی تھا، تمہارے دلوں میں کیا اس کا خوف ہے، کیسی پرہیزگاری ہے، بس وہ تمہارے رب کو نا بس وہی پہنچتا ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، یعنی مخبتین اس میں خاص ہے، اور محسنین جو ہے وہ پورے قرآن میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے. مخبتین کی صفات بھی جو بتا دی تھی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی اس میں پھر ایک بات کیا تھی کہ دلوں کا دھڑکنا، یعنی دل جو ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہی فی اللہ اور باللہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صبر تھا، دوسرا کیا ہے صبر. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا نماز قائم کرنا، جو کہ ظاہر بنیادی صفت ہے. اور وہ یہاں پر وَآتُوا الزَّکاۃ تھا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ ان کو دیا گیا ہے بس وہ اللہ کی راہ میں اس سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ قربانی کے جانور بھی جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں، یعنی مال اس کے اندر خرچ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کے جو بنیادی مضامین ہیں نا وہ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے پاس جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں. اور یہ جو تھا نا کہ یعنی یہ اس اذن سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کیا کرتا ہے یعنی ان لوگوں جو ایمان یعنی اہل ایمان کی طرف سے اللہ خود مدافعت کرتا ہے نا. یہ جو یدافع ہے نا مدافعت ہے، ڈیفینسو جس کو کہتے ہیں، وہ خود ان کی یہ اللہ کا نا ڈیفینسو سسٹم ہے اہل ایمان کے لیے، وہ خود ان کی مدافعت کرتا رہتا ہے. محافظت یعنی پلس مدافعت ہے، یعنی ان کو وہ محفوظ کر کے ان کی مدافعت ان سے دور کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اب ظاہری طور پر جس کو کہتے ہیں نا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ ہے وہ آیت کہ جس میں جو ہے وہ قتال کی اجازت دی گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور جن لوگوں سے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. اور جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، اور سوائے یہ کہ ان کا قصور یہ تھا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ اللہ. اچھا، اب اس قتال کی اجازت کا ایک اور پرسپیکٹو جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ اسی آیت میں موجود ہے. اس لیے میں نے ان آیات کو، اس مضمون کو اس وقت اس ضمن میں نکالا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ انسانوں کے ذریعے کچھ انسانوں کو دفع نہ کرتا رہتا، کیونکہ آگے کہا نا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تو یہاں پر اس مدافعت کی ضرورت انسانوں کے ذریعے کیوں ہے؟ ورنہ کیا ہوتا؟ لَقُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو پھر خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی. مذہبی عبادت گاہوں کو ڈھانا، مسمار کرنا، ان کو تباہ اور برباد کرنا، ان کو توڑنا اور پھوڑنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے اس ضمن میں انسانوں کو منتخب کیا کہ وہ ان عبادت گاہوں کو بچا کر رکھیں. اور دین اسلام کا جو حسن ہے نا کئی باتوں میں، ایک اس میں ہے کہ وہ کسی کے مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچتا. اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں، مسلمانوں کے ہاتھوں. لیکن امت مسلمہ کرتی ہے، مسمار کرتی ہے، جلاتی ہے، توڑتی پھوڑتی ہے. لیکن یہ کہ وہ، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر وہی آسمانی مذاہب کی عبادت گاہوں کا ذکر خاص طور پہ کہ جہاں پر اللہ کو پکارا جاتا ہوں، یعنی پھر من دون اللہ کی پکار پسندیدہ نہیں ہے لیکن اللہ کی پکار پسندیدہ. اور بات یہی ہے کہ جو یعنی دین ہے، ادیان ہے، مذاہب ہے، ان پر غالب کرنا ہے، ان کو ختم نہیں کرنا ہے. اور وہ جب وہ جاتے ہیں یعنی چرچ کہہ لیں آپ، جو ہے
سینیگوگ کہہ لیں، وہاں جا کر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، معافی بھی مانگی جاتی ہے، یعنی جا کر پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی، کچھ طلب کیا جاتا ہے، تو وہ جو جگہیں ہیں نا وہ احترام کے قابل احترام جگہیں، کیونکہ پھر جو دنیا دار ہے نا وہ سب سے پہلے کہتا ہے مذہب کا نام و نشان مٹاؤ، یعنی دین کہہ لیں، مذہب کہہ لیں، اس کو مٹاؤ تو ہماری دنیا داری چل سکتی ہے، ورنہ یہ مذہب پہ چلنے والے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں جینے دیں گے، کیونکہ وہاں قانون آئے گا، شریعت آئے گی، بے شک وہ تورات کے ذریعے آ جائے، یعنی انجیل کے ذریعے آ جائے، قرآن کے ذریعے آ جائے، وہ تو ہمیں روکیں گے، اس نے چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کر دو تاکہ اسٹیٹ اپنا کام کرے اور مذہبی عبادت گاہیں اپنا کام کریں، لیکن پھر وہ یہ جو آخری رکوع ہم نے پڑھا نا یہ بتاتا ہے کہ مذہب اور حکومت کیسے دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، اور بس پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے مدد، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے۔ آیا نمبر 40 میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور آگے بھی دیکھیں گے، اور یہ ایک خاص ضمن میں، یہیں سے سمجھ لیں اللہ کی کچھ صفات نا ایک خاص ضمن میں یہاں سے جو ہے نا ان کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی لقوی عزیز جو آیا نمبر 40 ہے، اور ویسے آپ لوگ اکٹھا کیجئے گا اور صفات جو آئی ہیں یہاں پر، میں نے باقی جو آگے آ رہی ہے نا میں بس اس کو کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو منگل کو ہماری کلاس ہے اس میں سورہ حج کا ریویو ہے، تو آپ لوگ اس کے پورا ریویو جو ہے وہ اس کو پڑھ کر گو تھرو ہو کر اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا ساتھ لکھ کر رکھ کر لے کر آئیے گا، آپ میں سے جس کو بھی یعنی جس بھی پرسپیکٹو سے نا اس کے اوپر یعنی بات کرنی ہے اور اس کو سمجھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس کو سوچ سمجھ کر نا پھر آگے کی سورۃ المومنون میں جو ہے وہ قدم رکھیں گے، یعنی اس کو پڑھیں گے کہ ہم اس سورہ حج کو جو ہے وہ تقریباً اس سطح پر ہی جو ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے اس کے حد تک تو ہم سورہ حج کو سمجھیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور امت مسلمہ کو ہمارے اس سورہ حج کی درس و تدریس سے فائدہ ہو، صرف یعنی اپنی ذات، اپنا گھر اور اپنا خاندان بے شک وہ ضرور بچے، لیکن امت مسلمہ کو بچانا نا اس وقت میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری بن جاتی ہے، ہمارا مقصود ہو جائے امت مسلمہ کے بچوں کا جو یہ قتل عام ہے نا جنریشن، یعنی کسی کے گھر میں ایک موت ہونا اور 2 ہو 3 ہو یا 4، یعنی ساری زندگی آپ اس موت کو اور اس شخص کے جانے کو یاد کرتے ہیں، اور یعنی کسی قوم کے ہزاروں 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 افراد یعنی موت کی نیند سلا دیے جائیں، آپ سوچیں اس قوم پر کیا کیفیت طاری ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جن کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ جب ان کو نا زمین میں اقتدار دے گا نا، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلے کاموں کا حکم دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد پھر پچھلے انبیاء کرام کی دعوت کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا ظالم جو ہے وہ اسی طرح اہل ایمان کو مٹاتے جو ہے وہ چلے آئے ہیں۔ شیطان کا ذکر بھی یہاں پہ اس کا جو ایک یعنی جس طریقے سے وہ وار کرتا ہے اس میں اس کا ذکر بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ہوا تھا، اور بس پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہی جیسے ہے نا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور جو ہجرت کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں پھر وہ قتل کر دیے جاتے ہیں یا مر بھی سکتے ہیں، بس اللہ ان کو رزق حسن دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے نا بہت بہترین جو ہے وہ رزق دینے والا۔ اچھا آیا نمبر 52 میں آیا ہے علیم حکیم، اور اس کے بعد نا یعنی یہ جو وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ہے، اور یہ جو ہے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا سلسلہ جس طرح شروع ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ آیا نمبر 59 میں آیا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، دیکھیں آیا نمبر 52 میں علیم حکیم آیا تھا، اور پھر یہاں پر لعلیم حلیم آتا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد نا لائن سے جو ہے وہ آیات کو دیکھتے چلے جائیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آیا نمبر 60 میں آتا ہے ان اللہ لعفو غفور، پھر دیکھیں یقیناً اللہ، ٹھیک ہے یقیناً، اچھا یہاں پہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو یہاں پہ بس ایک صفت آئی ہے لیکن آئی ضرور ہے،
لیکن یہ والا جو ٹیکسٹ آ رہا ہے نا لعلیم حلیم، اب دیکھیں ان اللہ لعفو غفور، ٹھیک ہے. پھر اس کے فوراً بعد دیکھیں آیا نمبر 61 میں دیکھیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. 62 میں دیکھیے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے اور بہت کبریائی والا، یعنی عالی شان اور کبریائی والا ہے. اس کے بعد آپ آیا نمبر 63 پہ جائیے ان اللہ لطیف خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی یعنی باریک بھی اور ہر چیز سے جو ہے نا وہ باخبر ہے. پھر اس کے بعد آیا نمبر 64 پہ جائیے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیا نمبر 65 پہ جائیے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یعنی بہت محبت کرنے والا اور نہایت جو ہے وہ رحم کرنے والا. یہ ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انداز ہے اور اللہ کے اسماء و صفات یہاں ایسے ایک کانٹیکسٹ میں آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ جیسے آپ پڑھتے جاتے جیسے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. پھر وہی اللہ کا تعلق جب فی اللہ اور باللہ جڑتا ہے نا تو یہ اسماء و صفات نا اس کے سارے جیسے شکوک و شبہات کو دور کر کے نا اللہ سے ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ جوڑ دیتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور کچھ حقیقتوں کی طرف جو ہے وہ یعنی اشارہ کیا گیا، انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جس پر وہ چلتے ہیں، ہے نا. بس تم نے کیا کرنا ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ٹھیک ہے. اس نے کہا نا کہ وہ جو دعوت و تبلیغ ہے نا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور بس بلا شبہ آپ نہ راہ راست پر ہیں اور بس آپ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دیتے رہیے نا. یعنی تنازع میں پڑھنے سے نہ منع کیا گیا، جب پڑھا جائے گا تو ایک الگ اصول ہے، لیکن سب سے پہلی بات کیا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ بلایا جاتا رہے، بلایا جاتا رہے اور جو ہے نا وہ بلایا جاتا رہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب یہ یعنی آخری رکوع شروع ہوتا ہے تو بس پھر آخری رکوع کی تفصیلات جو ہے وہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اس پھر آخری رکوع کے اندر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ان اللہ لقوی عزیز آیہ نمبر 74 کے اندر جو ہے وہ آتی ہے. اور پھر اس کے بعد ان اللہ سمیع بصیر، یہ سمیع بصیر یعنی 2 مرتبہ آیا ہے اس میں، اور لقوی عزیز جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا. سمیع بصیر آیہ نمبر 61 میں تھا، لقوی عزیز 40 میں تھا، اور یہاں پر جیسے 74 اور 75 میں آتا ہے. اور بس اس کے ساتھ ساتھ نا فنعم المولا و نعم النصیر کے ساتھ جو ہے نا بس وہی ہے بہترین کارساز سرپرست اور بہترین مدد کرنے والا. اس میں نا یعنی ظالموں کے لیے جو ہے جو عمل بتایا گیا ہے یعنی یہ کہ جو پھر مسلمانوں کو کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں اور ان کے ظلم کو جو ہے وہ ختم کریں، اور جو مظلوم ہے جن پر ظلم کیا گیا ان کو اجازت دی گئی، ان کو خوشخبریاں دی گئی ہیں، یعنی پھر وہی کہ ان کے لیے رزق حسن ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ رزق دینے والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نا یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یعنی یہ جو بتایا نا جہاد کیوں کیا جائے گا، پھر وہ یہ کہ ظلم کے خلاف بغاوت ہے. اصل میں دشمن کے خلاف وہ دشمن جو ظالم بھی ہوتا ہے، پھر وہ نفس ہو جائے، شیطان ہو جائے، یہ ظالم بادشاہ اور حکومتیں ہو جائیں، اور ان کے خلاف. اور اصل میں نا یعنی جہاد اور قتال کا جو اصل مقصد ہے نا دنیا سے ظالمانہ نظام کا خاتمہ اور عادلانہ نظام کا قیام، اس کو بقا دے کہ لوگوں کو انصاف ملے، عدل ملے، حقدار کو نا اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر وہی جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا نا کہ وہ پھر کیا کریں گے اگر الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا قیام ہوگا، معروف کا حکم ہوگا اور منکرات کو جو ہے وہ روک کر رکھا جائے گا. اور یہاں پر بالکل جیسے آخر میں جو 10 احکامات ہیں نا اس میں امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا امت مسلمہ یہ 10 نکات ہیں جن پر کھڑے ہو کر تم اس حق جہاد کو ادا کر سکتے ہو، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں.
جیسا کہ جہاد کیا جانا چاہیے، دامے درمے سپنے قدمے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ تن من اور دھن کی بازی لگا دی جائے، یعنی کسی طریقے سے نا اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، یعنی اپنی قوتوں کو، اپنے مال کو اور یا اپنی جان کو جو ہے نا وہ روک کر نہ رکھا جائے، بلکہ کوشش، اور کہ یہ تکمیل دین یا غلبہ کب ہوگا نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم ہو سکتا، صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اپنی وہ پوری کی پوری وہ کوشش کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ اپنی آخری کوشش تک کر جاتا ہے نا، اور وہ سر ہی کیا کہ جس میں تمہارا نہ ہو خیال، وہ دل ہی کیا کہ جس میں تمہارا گزر نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ شخص جس کے دل میں کبھی یعنی شہادت کا شوق پیدا نہ ہو، وہ نفاق کی موت مرا۔ یہ جہاد کا ذوق اور شوق اور جذبہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر پلٹایا جاؤں، کاش میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر پلٹایا جاؤں، اور کاش میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور پھر جو ہے وہ پلٹایا جاؤں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ تو مجھے اپنے راستے میں نا یعنی شہادت عطا کر دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، یا پھر یہ کہ فی سبیلک و الی بلد رسولک، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اور یہ کیسی عجیب دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے دونوں حصوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے قبول کیا کہ مسجد نبوی کی امامت کے دوران جو ہے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ وہیں پر جو ہے نا وہ شہادت نصیب ہوتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔